مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ اس کا معنی بھی ذرا بتا دوں۔ جو شخص بروز جمعہ میں جمعے کے دن اور سب کو کفایت کرے نہ سب کو پورا ہو جائے، ساری وہ ایسا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ بروز جمعہ یعنی جمعے کے دن 100 بار درود شریف پڑھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں ان سب میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے، انہیں پورا ہو جائے سب کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 1439 ہجری کے رجب المرجب کی تیسری شب ہے، تیسری رات ہے، 3rd نائٹ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عاشقان اولیاء جمع ہیں۔ چاند رات سے چھٹی شریف کے سلسلے میں مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے جو چھٹی رات تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک رہیں گے مسجد میں ثواب ملے گا۔ مفت کا ثواب ہے، کیوں ضائع کریں؟ جب باہر نکلیں گے تو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہیں گے تو آپ معتکف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لی تھی۔ اعتکاف کی نیت کرنا بھول گئے تھے یا نہیں کی تھی، اب کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھانا پینا نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں ہو سکتی۔ اعتکاف کی نیت اب بھی اللہ کے لیے کرنے ثواب کی نیت سے۔ اب کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب کھانا پینا سونا جو ہے نا یہ جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، شروع ہوا چاہتا ہے۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی 20 ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی آج کیا دکھا رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہمیں؟
یہ حضور سنتیں سکھائیں گے، سنتیں سیکھیں گے، نماز سکھائیں گے، نماز سیکھیں گے، علم دین سکھائیں گے، علم دین سیکھیں گے، یہ سیکھنے سکھانے پر اتنا زور آپ کیوں دیتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اسٹائیں بھائی مبلغین؟ دیکھیں بندہ چل ہی رہا ہوتا ہے، زندگی گزار ہی رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں بندے نے دیکھ بھال کے سیکھ بھی لی ہوتی ہیں، تو آپ اتنا انفسائز علم دین سیکھنے پر، سنتیں سیکھنے پر یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو انہیں بات کی نا، بندہ چل رہا ہوتا ہے اور یوں دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے، تو معذرت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دنیاوی معاملات میں بندہ جو ہے نا کسی کو دیکھتے ہوئے کاروبار نہیں کھولے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا ٹھوکر نہ لگ جائے، بھائی میری موری برباد نہ ہو جائے، وہ بالکل سارے مشورے کرے گا، کیا کیا نہیں کرے گا، پورا سیکھے گا کام پھر جا کے کرے گا۔ اب چونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج اگر مسلمان اگر اس وقت جو ان کے حالات ہیں تو یہ ایک سزا ہے یہ کہ ایک تو علم سے دوری اور بے عملی۔ تو مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت کیا ہے کہ اس کو پائلٹ بننا ہے، افسر بننا ہے، تو ڈاکٹر بننا ہے، تو سائنسدان بننا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، تاجر بننا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، مگر علم دین حاصل نہیں کرنا، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے علم دین کے لیے۔ حضور دیکھیں مجھے اپنا کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اسکول میں پڑھنا ہے یا کالج میں پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، کوچنگ جانا ہے، سیلف جو اسٹڈی ہے وہ کرنی ہے، ٹائم کہاں سے نکالیں گے؟ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، صحیح، یہ تو سارے جو بھی معاملات ہے ضمنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو آپ ذرا کہ جب آپ کا یہ ذہن بنا، آپ کو جو قرآن سے پتہ چلا کہ پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو اندر سے بات ہے آپ کا ذہن بن گیا مقصد یہ ہے، تو آپ اپنے مقصد کی طرف جائیں نا، کہ آپ ذرا کہ جو فرض ہے آپ اس طرف جائیں۔ یہ دنیاوی معاملہ تو عارضی ہے نا، یہ تو ایسی بات ہے کہ اس فرض کی مدد کے لیے نا، کہ آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں، جیسے اپنے مدنی ماحول میں یہ نیتیں کروائی جاتی ہیں جو امیر سنت ہمیں دی ہیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھاؤں گا، اللہ اللہ اللہ، سوؤں گا کیوں؟ تاکہ عبادت کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا دنیاوی معاملہ جو بھی ہے ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ کیا بات، اللہ سبحان اللہ۔ تو علم کے بغیر جو انسان ادھورا ہے، علم ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اپنے دور خلافت میں کہ ہمارے بازار میں صرف وہی ہے جو دین میں فقیہ ہو، صحیح، یعنی جو دینی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، یعنی جو عالم ہو۔ اب کسی کو یہ وسوسہ ہے کہ اگر ہم علم حاصل کرنے کا عالم بن جائیں گے تو پھر ہم کاروبار نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ کہ فاروق اعظم کن سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے بازار میں وہی ہے جو دین میں فقیہ ہو۔ آپ واقعی دیکھیں کہ اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق اپنے معاملات آپ کریں، آپ کاروبار کریں، تجارت کریں، نوکری کریں، سفر کریں، جو بھی آپ کریں گے اس کے مطابق کریں گے، اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں گے، تو اسی بات ہی کچھ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فوائد الگ، برکت الگ۔ جی سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں حضور ہمارے ڈور اسٹیپ پہ آ کے سکھا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے تو جس ٹائم میں ٹائم ہے اس ٹائم میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے۔ بالکل۔ آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن سے وابستہ ہو جائیں، آپ اپنی سہولت کے ٹائم کے مطابق آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ذہن تو بننا چاہیے۔ بالکل بالکل، یعنی یہاں تو یہ کہ کنواں جو ہے نا آفر کر رہا ہے، اللہ اللہ، جبکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، وہاں تو کنواں آنے کے لیے تیار ہے، وہ آ جاؤ آ جاؤ۔ کیا بات ہے۔ آئیے آپ کو ایک شعر مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف چل، ارے جھوٹے بہانے والے، چل ارے جھوٹے بہانے والے۔ آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او درے یار کے جانے والے، او درے یار کے جانے والے۔ تیری شان خواجہ معین الدین
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام ربانی اتاری ہے، میں اجمیر شریف مدرسۃ المدینہ فیضان چشتی عثمانیہ میں پڑھتا ہوں۔ امیر اہل سنت حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک چھوٹے سے برتن میں پانی منگوایا تھا تو پورا آنا ساگر اس میں چلا گیا تھا۔ ابھی ہم نے بھی پانی بھرا لیکن آنا ساگر تو کم نہیں ہوا۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمایا کہ خواجہ صاحب کے برتن میں پورا آنا ساگر کیسے آ گیا تھا؟ تو خواجہ صاحب تھے، یہ انا ساگر پر ہی کھڑے اور انہوں نے پانی اٹھایا۔ یعنی یہ وہی تاریخی تالاب ہے انا ساگر جس میں سے مدنی منع نے پانی بھرا۔ تو یہ مدنی منع نے بھرا تو انا ساگر اس میں سمایا نہیں، اور خواجہ صاحب نے بھرا تو انا ساگر سما گیا، ہے نا۔ ہم کسی کو پھونک ماریں تو کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے ناک میں چلی جائے تو ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے، اور اللہ کا نیک بندہ کوئی پھونک مارے تو ہو سکتا ہے ہماری بیماری بھاگ جائے، بھاگی جاتی ہے نا بیماریاں۔ تو یوں پھونک پھونک میں فرق ہے۔ تو خواجہ صاحب کے ہاتھ تھے۔ اب جیسے کہ آپ کو کوئی بندوق کی، رائفل کی، یا رائفل کلاشنکوف، کوئی آپ کو اس کی بلیٹ دے دی جائے، گولی، اور آپ بلیٹ پکڑو اور اس کو زور سے مارو، تو آپ زور سے کسی کو ماریں گے نا تب بھی وہ مرے گا نہیں، گولی لگے گی تب بھی نہیں مرے گا۔ اور اگر یہی گولی اگر نالی میں ڈالی کلاشنکوف کی یا جو بھی اس کی بندوق ہے جس کی یہ گولی ہے، آپ اس کا ٹریگر دبائیں گے اور نشانہ لیں گے، اب جو لگے گی اس کو تو بندہ مر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گولی ایک ہی ہے، اس کے چلانے کا معاملہ الگ ہے، کہ اس کو ایک ماہر نے چلایا اور اس کو اناڑی نے چلایا کہ پھینکا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہاتھ میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، تو خواجہ غریب نواز کے بھی ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے نا ساگر میں تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور غریب نواز نے کہا ہاتھ ڈالا تھا، غریب نواز نے حکم دیا تھا کہ بھر کے لے آؤ۔ خود غریب نواز انا ساگر پر نہیں گئے تھے، بلکہ بھیجا تھا اپنے غلام کو۔ تو وہ وظیفوں کی اجازتیں ہوتی ہے نا، اجازتوں کی برکتیں اس میں سامنے ہمارے، کہ اگر وہ خادم اپنے طور پر بھر کے لاتا نا تو انا ساگر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غریب نواز نے اجازت دی، حکم دیا کہ جاؤ بھر کے لے آؤ، انا ساگر پورا اس کے ساتھ چلا آیا۔ تو اسی لیے وہ بزرگوں میں کہ اجازتوں کے سلسلے چلے ہیں، سند کہ بھائی حدیثوں کی سند، تو قرآن پڑھنے کی اجازت، ہاں قرآن کی اجازت کی بھی اسناد ہوتی ہیں، بخاری شریف کی اسناد ہوتی ہیں، اسی طرح فقہ کی کتب کی یا اپنے تصوف کی کتب کی، سب کی اسناد۔ یہ عرب دنیا میں بہت ہے یہ اجازتوں کا رواج، ہمارے ہاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہی نہیں ہے اتنا، وہاں بہت میں نے دیکھا ہے کہ ہے، ایک دوسرے سے اجازتیں لیتے ہیں۔ تو یہ اجازت میں خصوصیت کے ساتھ برکت آتی ہے، جیسے کہ خواجہ صاحب کی اجازت سے، حکم سے انا ساگر پورا کوزے میں آ گیا، ورنہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ بس اللہ والوں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ تعویذات میں اس میں بھی اجازتیں ہوتی ہیں تو فائدہ زیادہ کرتا ہے، بھائی اجازت لینے کا رجحان ابھی عرب دنیا میں بہت پایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ایک عرب شیخ سے مل کر آیا، بقول وہیں ایک موجود ایک اسلامی بھائی کے، یہ 13,000 سے زائد سے انہوں نے تحریری اجازتیں لے کر اپنے پاس رکھی ہیں۔ 13,000 سے زائد تحریری اجازتیں لے کر رکھی ہیں۔ کیا بات ہے، کبٹ پوری ہوگی ان کے پاس رکھنے کے لیے۔ یہ گھومتے ہی رہتے تھے، مطلب ان کی عمر تقریباً ہوگی 70 سے اوپر۔ تو یہ مجھے لگا کہ یہ ایسے ملتے رہتے ہیں کہ جن کے پاس بڑی اجازتیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات شریف میں نا بڑے بڑے علماء جو ہوتے تھے، جید علماء مکہ شریف کے ہیں، تو وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے اجازتیں مانگتے تھے کہ حدیث کی سند دے دو، حدیث کی اجازت دے دو، اس طرح۔ جی پاپا۔ اور بعض بڑے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو بھی اجازت دی۔ تو اس طرح یہ پہلے یہ رواج تھا، اب ہے نہیں مطلب رواج۔
ان اجازتوں پر جو اعلیٰ حضرت کو حاصل تھیں پاپا، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے شہزادے حامد رضا خان، حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان نے باقاعدہ اس پر پوری کتاب دی ہے جس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جو اجازات ملی ہوئی تھی. الاجازات المتینہ ماشاء اللہ. تا آئے گا. تو یہ مجموعے کا نام ہے اجازتوں کا. اعلیٰ حضرت کو جو اجازتیں دی گئی الاجازات المتینہ. باپا سند اجازت حدیث اور قرآن کی آپ بھی تو دیتے ہیں، اس کا لینے کا کیا طریقہ کار ہے باپا؟ اور آپ کو کس کس سے اجازت ملی، اگر یہ بھی اس میں کچھ اضافہ ہو جائے؟ میرے پاس اجازتیں تو مختلف بزرگوں کی ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیدی قطب مدینہ کے 6 اجازت نامے تھے ان کے پاس، تو ان میں سے ایک دیا تھا. اس میں بھی سب اجازتیں ہیں، کافی اجازتیں. اور مفتی شریف الحق صاحب دام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی مجھے اجازتیں عطا فرمائیں، اور بھی بزرگوں نے دی ہیں، اب یاد بھی نہیں ہے مجھے. الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی برکتیں نصیب فرمائے. باپا وہ اجازتیں جو آپ کو ملی تو ان میں سے اگر کوئی اجازت لینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار؟ اب نہیں، رجحان نہیں ہے اتنا. ہم نے فارم بنایا ہے، اجازت جس کو چاہیے فارم بھر کے دے دے. مکتبۃ المدینہ سے وہ 2 روپے کا فارم دیتے ہیں یہ لوگ. جو مفت دیں گے تو سارے ٹوٹ پڑیں گے، اور مکتبۃ المدینہ کو پھر مالی بھگتنا پڑے گا نقصان. تو اس لیے وہ ان کا جو بھی حساب کتاب، لیکن نہیں اتنا ہے. کچھ میں نے دی ہیں الحمدللہ، کچھ کو کیا بہت سو کو دی ہیں. ہاں الحمدللہ. اب وہ یا اس میں فارم میں کچھ شرائط ہے نا، وہ لکھی ہوئی ہے نا، ہر ایک کو دیں گے تو پھر یہ کہیں یوں دیں گے تو قدر بھی تو نہیں ہوگی نا. تھوڑا یوں پتلی گلی سے نکلے گا تو کشادہ میدان اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی قدر ہوگی. اب ہوگا ہی ٹھنڈے ہوا اور مطلب میدان میں، تو اس کو گلی کا پتہ نہیں چلے گا، گلی میں کچھ پریشانی ہوتی ہے. تو ہم نے اس کے لیے گلی پتلی رکھی ہے، گیٹ بھی تھوڑا نیچا رکھا ہے. تو یوں اس میں تھوڑا یوں تکلیف سے داخل ہو پھر لے لے اجازت نامہ، تو قدر کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں SMS کے ذریعے، جو سوالات ملے ہیں، جب کوئی محرم نہ ہو، نہ بھائی، نہ والد، نہ شوہر، نہ بیٹا، اور حج فرض ہو جائے تو کیسے جاننے کی ترکیب کی جائے یا فرض حج معاف ہو جائے؟ یعنی حج فرض ہونے کے یوں کہیں گے، دوسرے شرائط موجود ہیں. سفر کے لیے محرم یا شوہر کی سہولت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو اکیلے سفر کی تو اجازت نہیں دی جائے گی. اب یہ کہ وہ محرم کا انتظام کرے اپنے. اس میں یہ بھی صورت ایک ہو سکتی ہے کہ کسی سے شادی کرے، بھلے پھر حج کے بعد وہ ترکیب ختم ہو جائے، شادی کی طلاق کی صورت ہو، لیکن یہ کہ اس کو شوہر سفر کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ جو بھی محرم وغیرہ یہ قابل اطمینان ہو، ورنہ یہ کہ اس کو جانے ہی کی سفر کی ہی ممانت رہے گی. دیکھیں یہ نہیں چلے گا کہ منہ بولا بھائی بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، منہ بولا باپ بنا لیا. تو یہ سفر کے لیے اس طرح نہیں ترکیب بنے گی. کاروان والے بات سنا کرتے ہیں. یہ عمرے میں ہمارے یہاں 40 سال کی قید ہے کہ 40 سال کے بغیر وہ نہیں دیتے ویزا. ترکیب ہے وہاں سے عرب شریف سے، تو اجازت نہیں ہے. تو یہاں کیا کرتے ہیں، نوجوان بھی جا ہی رہے نا مدینے. آقا نے بلایا، جھوٹ بولتے آقا نے بلایا. آقا تم کو یہ بولتے ہیں گناہ کر کے آؤ، کسی کو بیوی بنا کے آؤ، کسی کو بہن بنا کے آؤ. تو یہ کاروان والے شرارت کرتے ہیں پیسوں کے لیے. سب نہیں، لیکن کرتے ہیں جو کرتے ہیں کہ یہ کاروان والے یہ فارم میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اپنی امی کے ساتھ جا رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے. اس طرح یہ
اس طرح وہ حرام کام کرتے ہیں، جان نہ مل جانے والا، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے اس طرح ہمارے کئی نوجوان جاتے ہیں، آقا نے مدینے بلایا ہے، یہ ایسا نہیں بولو یار، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے بلایا، ہم کب کہیں گے جب ہم 100% شریعت کے مطابق ساری ترکیب ہو ہماری، ورنہ ٹھیک ہے اب امی کی یا بہن کا خرچے کا انتظام کریں، اگر ہے آپ کے پاس اکیلے کا تو اس طرح ان کو بھی مدینے لے جائیں، اور یوں بھلے جائیں، اب جھوٹ بول کے نہیں۔ یہ 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو پھر پتہ چلا ہے کہ ویزا دے دیتے ہیں، جھوٹ، رشوت، یہ اب سفر مدینہ میں بھی، حج کے سفر، عمرے کے سفر میں بھی ایک تعداد ہے جو گناہوں کے بغیر سفر نہیں کرتی، گناہ کرتی ہے۔ کہتے نہیں رہا جاتا، آپ کو شراب پینے والا کہہ کہ رہا نہیں جاتا، کیا کروں، جام خود بخود ہاتھ لگ جاتا ہے اور میں چڑھا جاتا ہوں، تو کیا آخرت میں عذاب سے بچ جائے گا؟ تو اس طرح مدینہ شریف کی حاضری بے شک بہت بڑی سعادت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، لیکن اس کے لیے جن کے پاس مدینے میں ہم جا رہے ہیں انہوں نے ہی تو جھوٹ بولنے سے منع فرمایا نا، تو ان کی نافرمانی کے ذریعے جانا نہ رہا جاتا ہے تو آخرت کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیماری کی وجہ سے اگر کوئی بستر پر ہی 6-7 دن میں انتقال ہو جائے کسی کا، تو اتنے دنوں کی نمازوں کا فدیہ کیسے دیا جائے گا؟ بیماری کیسی؟ اچھا بہرحال یہ کہ اب وہ نمازیں کسی وجہ سے بھی قضا ہوئی، اب بے ہوشی کی تو اور صورت ہے کہ اگر 6 سے زیادہ نمازیں بے ہوشی میں قضا ہو گئیں تب تو اس کا فدیہ نہیں ہے نا، کہ وہ اس کا مطلب گناہ نہیں ہے اس پر، نہ اس پر قضا ہے، نمازوں کا ان نمازوں کا فدیہ ہے کہ جو اس کو ادا کرنی تھی اپنے وقت میں، فرض تھی اس پر، یا قضا ہو گئی تھی تو قضا اس نے ادا کر لی تھی تب بھی یہ فارغ ہے، یا قضا نہیں کی ادا، اس طرح جو بھی جتنی نمازیں اس پر ہیں تو ان کا فدیہ ہے۔ بیماری اور تندرستی کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اسلامی بہنیں دوران بیعت کس طرح الفاظ دہرائیں؟ زنانہ الفاظ کہیں، ہم مردانہ الفاظ جیسے کہتے ہیں تو ان کو عورتوں والے الفاظ کہیں، جیسے توبہ کرتا ہوں میں تو وہ کہیں گی توبہ کرتی ہوں میں، علی ھذا القیاس، اسی پر قیاس کر کے بڑھتی رہیں۔ اگر مردانہ الفاظ نکل گئے تو بھی معافی مشکل، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جس کو اردو نہیں آتی ہوگی وہ دہرائے گا تو دہرائے گی، تو پھر جیسے اردو نہیں آتی وہ اسلامی بھائی بھی جب بات کرتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں یار، وہ مذکر مؤنث چلیے چل رہی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، لیکن دہرانا اسی صورت میں ویلڈ ہوگا جبکہ دل میں نیت ہو کہ میں واقعی مرید بن بھی رہا ہوں، اب معنی بھی نہیں پتا، میں مرید ہو رہا ہوں یہ بھی نہیں سدھ، خالی یوں دہرا رہا ہے تو مرید نہیں بنے گا۔ مرید اسی صورت بنے گا جبکہ وہ دل اس کا حاضر ہے، چاہتا ہے مرید بننا۔ تو پاپا یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ جب بیعت ہو رہی ہو تو کیا اتنی آواز سے بولنا ضروری ہے کہ اپنے کان سن لیں اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو؟ نہ یہ شرط تو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ نمائندے کے ذریعے تو بیعت ہو جاتی ہے، مگر لیٹر کے ذریعے ہو جاتی ہے، مگر اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے میں نے، سمجھ میں ہی آتا ہے کہ اصل جیسے شادی میں ایجاب و قبول ہے نا، اسی طرح بیعت میں ایجاب و قبول ہے۔ جیسے پیر صاحب نے اگر کہا کہ میں تم کو اپنی مریدی میں داخل کرتا ہوں، مرید نے کہا کر لیجئے، بیعت ہو گئی۔ مرید نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں، پیر صاحب نے کہا میں نے قبول کیا، تب میں نے آپ کو مریدی میں لیا، قبول کیا، ہاں کہہ دیا، تو یہ بیعت بھی درست ہو گئی۔ نابالغ کے لیے والی جو سرپرست ہے وہ کہے کہ میرے بیٹے کو میری بیٹی کو مرید کر لو، پیر صاحب نے ہاں کہہ دیا تو مرید ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں محمد جنید اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگ ڈائٹ کے روزے رکھتے ہیں، یعنی صحت مند ہونے کے لیے روزے رکھتے ہیں، تو کیا اس نیت سے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا؟ اور اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے تو اس کو کس نیت سے رکھنا چاہیے، یہ ارشاد فرما لیں. روزہ جب بھی رکھے بندہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے. صرف ڈائٹ کے لیے رکھے گا تو بس وہ ڈائٹ کا جو طبی فائدہ ہے بھوک کا وہ حاصل ہوگا اس کو ثواب، تو کیا اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا نا. اگر اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی، صبح سے شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے ایک قطرہ بھی نہیں پیا، کچھ بھی دانہ نہیں کھایا، روزے کی نیت بھی نہیں ہے، تو بس وہ ڈائٹ کا ہی فائدہ ہوگا، اس کو ثواب نہیں ملے گا. ہاں اگر اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، ساتھ میں یہ بھی توجہ ہے کہ اس سے تھوڑا ڈائٹ بھی ہو جائے گی اور میری صحت میں جو گرانی ہے، جو پیٹ میں گرانی وزن رہتا ہے جو، تو یہ بھی مجھے فوائد حاصل ہوں گے، تو ضمنی فوائد، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صوموا تصحوا حدیث پاک ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. حجوا تستغنوا، حج کرو غنی ہو جاؤ گے. اس کی شرح حضرت علامہ عبدالرؤف منابی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس طرح فرماتے ہیں، حج کرنے سے اللہ تعالی تمہارے رزق میں برکت عطا فرما کر تمہیں غنی یعنی مالدار بنا دے گا. علامہ حفنی علیہ رحمۃ اللہ الولی، علامہ حفنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، حج غنا یعنی مالداری کا سبب ہے، اگرچہ دل ہی کی غنا ہو، انہیں دل مالدار ہو جائے. یہ فضیلت ایسے حج کے لیے ہے جو کامل یعنی کمپلیٹ طریقے سے اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، جسے حج مبرور کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، کاش نصیب ہو حج مبرور، اللہ عطا کرے گا. مبرور کے حج مبرور کے معنی مقبول حج، بہت کلام ہے اس میں، یہ کہ حاصل یہ کہ حج وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا. کاش ہم اس کے پورے شرائط کے ساتھ اور جو بھی اس کی لوازمات ہیں وہ پورے کریں اور حج مبرور سے مشرف ہوں. کاش، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں نا، حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. لیکن یہاں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ حج کے لیے جب جاتے ہیں نا تو وہ نمازوں کا ذوق ہوتا ہے کیا قوم میں، پھر حج ہو گیا نا تو نمازوں کا جوش بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بعض لوگ نمازیں واپسی میں ہوائی جہاز میں یا بسوں میں گول نمازیں، سب نہیں لیکن بھارت وہ فرق پڑ جاتا ہے. تو اب یہ اچھے ہو کر کہاں پلٹے، جذبہ بس، اصل علم نہیں ہے، نہ علم ہے نہ علماء کی صحبت ہے، تو اس لیے وہ بیچارے ان کو سوچ کا نہیں پڑتا. اللہ سب پر رحم کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یزمان ضلع بہاولپور پاک بستانی کابینہ، جی یہ سکرین پہ نظر نہیں آ رہی. یہ آئے تھے، ابھی بارش ہو گئی تو سیٹلائٹ وغیرہ کی وجہ سے وہ رابطہ منقطع اور کچھ انتظامات بھی اس میں متاثر ہونے کا. میں ان کی دل جوئی کرتا ہوں، اللہ کرے بیچارے عافیت سے ہوں. یہ بڑا خرچہ کیا ہوگا، بڑا زور لگایا ہوگا، انہوں نے عیسائی بھائی اکٹھے کیے ہوں گے، ظاہر بغیر محنت کے نہیں ہوتا کچھ. تو یہ یہاں بھی اتنے سارے جمع ہیں تو یہ ایسے ہی تھوڑی ہیں. عیسائی بھائی کوششیں کرتے ہیں بیچارے، انفرادی کوششیں، اجتماعی کوششیں، گاڑیوں کا انتظام بھی کرتے ہوں گے، تو اس طرح یہ سب ہوتا ہے. تو یہ بیچارے رنجیدہ ہو گئے ہوں گے ذمہ داران. آپ لوگ رنجیدہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. جتنا آپ کو صدمہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ آپ کا ثواب بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ آج تو ہمارے یہاں باب المدینہ کے 4 جامعات المدینہ کے طلباء کرام
اور امید ہے کہ اساتذہ کرام بھی ہوں گے ساتھ کچھ نہ کچھ تشریف لائے ہیں. فیضان انوار مصطفیٰ بھینس کولوری، یہ باب المدینہ کے چاروں. فیضان ابو حنیفہ گلشن اقبال، فیضان عبداللہ شاہ غازی کلفٹن، فیضان اوکاڑوی. یہ کیوں یہ بولے اور کسی نے نہیں آواز نکالی؟ تو فیضان اوکاڑوی یہ گلستان اوکاڑوی میں ہے. پرانا نام اس کا پرانا نام سولجر بازار ہے اس کا، لیکن ابھی تک یہ سولجر بازار ہی کہلا رہا ہے، حالانکہ قانونی طور پر اس کا نام گلستان اوکاڑوی ہے. حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطیب پاکستان، ان جیسا واعظ خوش بیان میں نے اپنی زندگی میں سنا نہیں ہے. اللہ اتنی بہترین آواز تھی، بیان فرماتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے ہم کو اولین مرکز گلزار حبیب انہوں نے ہی دیا تھا کہ یہاں اجتماع کرو. تو ان کی بہرحال خدمات تھی اپنی. تو اس علاقے کے سولجر بازار کا نام پھر گلستان اوکاڑوی یہ قانونی طور پر ہے، اور وہ بڑے بڑے وہ اس کے لگے ہوئے بھی دیکھے میں نے، لگا ہوا یا لگے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ سولجر بازار لکھا ہوا ہے اس میں، ان کو پتہ نہیں ہوگا. تو فیضان اوکاڑوی کو گلستان اوکاڑوی گئے. اپنے علماء کا اپنے بزرگوں کا نام روشن ہوتا ہو، نسبت روشن ہوتی ہو تو تکلیف کائے کی؟ خوشی ہونی چاہیے. اگر آپ نے بورڈ پر بھی لکھا ہو سولجر بازار تو نہیں یار، گلستان اوکاڑوی. گلستان اوکاڑوی پر لیٹر بھی پہنچے گا کیونکہ وہ آفیشیل نام یہی ہے گلستان اوکاڑوی. تو فیضان اوکاڑوی گلستان اوکاڑوی. اب پہچان کے لیے سابقہ سولجر بازار مشہور یہی ہے. اور پنکھا نمبر 105 106 کے نیچے تشریف فرمائیں، یہ لکھا ہوا ہے. دکھائیں وہی پنکھا نمبر 105 106 اس کے نیچے. ابھی کیمرہ مین پنکھا نمبر 105 106 ڈھونڈ رہے ہوں گے. یہ مطلب پیچھے سے آوازیں زیادہ یہ پہنچ بھی گئے اوپر. یہ لگتا ہے کہ پاورفل طلبہ کرام ہیں یا اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے وہ ترکیب بنائی ہے، اور باقی بیچارے مطلب گزارا ان کی یا تو سورس نہیں لگی ہوگی. اچھا ماشاءاللہ. یعنی سب کے تھوڑے تھوڑے اوپر ہونے چاہیے، دوسروں کا حوصلہ پست نہ ہو. چلو بھائی ان تینوں کو اب جو رہ گئے نا باقی ان سب کو خصوصی مدنی مذاکرے میں میرے پاس بٹھانا. یہ ان کی دلجوئی کون کرے گا ان کی؟ جی ہاں، تو یہ چاروں ہی جامعات المدینہ آگے ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو ان کو یہ تین اقرب، اور چوتھا جو ہے جو اوپر ہے وہ قریب ہو جائے، یوں کر لیتے ہیں. اقرب اور قریب کا فرق نہیں آتا طلبہ کرام کو، تو اساتذہ کو پوچھ لینا، یہ بتا دیں گے کیا ہوتا ہے. مزید باب المدینہ کی 3 کابینات انواری، مدنی اور سعدی کے عاشقان رسول، اور سردار آباد المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائے. کیا بات ہے، مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج سلام کمپیوٹر بھی ہے ہمارے پاس، ذرا دکھا دیجئے مدنی چینل کے ناظرین کو. 4 سال کا مدنی منہ ہے سفیان عطاری. ہاں آواز آ گئی بیٹا، جلوہ ابھی سکرین پر نہیں آیا. کمپیوٹر ہے، 4 سال کا کمپیوٹر ہے. ماشاءاللہ. دو اس کی خوشی کیسی ہے، نیند چڑھی بھی ہوگی تو اڑ گئی ہوگی. آج تو خوشی کے ہمارے نیند نہیں آئے گی نا انشاءاللہ.
دیدار بڑا سونا سونا میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا سونا عطار پر نور کی بساط ہو مرشدی عطار پر نور کی بساط ہو. میرا نام عبدالباسط کشان عطاری ہے. میں اٹلی کے شہر روم سے بات کر رہا ہوں. مرشد کریم ارشاد فرمائیے کہ منی منوں کو رجب شریف میں کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. رجب شریف میں زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. امی ابو کی زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے. اگر 7 سال عمر ہو گئی ہے تو اب تو نمازیں نہیں شروع کی تو شروع کر دینی چاہیے. 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. ابھی روزوں کا تو میں مشورہ نہیں دوں گا. اگر اتنی طاقت ہے کہ روزہ برداشت کر لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے جو بھی معاملات اور امی ابو بھی بولتے ہیں کہ بیٹا رکھو تو اگر رکھ سکو تو 1-2 روزے رکھ لینا, 3-4 رکھ لینا, مگر یہی طاقت ہونے کی صورت میں. ہاں رمضان شریف کی بات الگ ہے, رمضان میں رکھنے روزے انشاءاللہ اگر طاقت ہے اور کوئی وجہ مجبوری کمزوری والی نہیں ہے بیماری والی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت سے عرض ہے کہ جیسے کوئی ہمارا کسی بزرگ کے ایام آتے ہیں اس موقع پہ مکتبۃ المدینہ کے رسالے وغیرہ اگر ہم پڑھ لیا کریں, خوفناک جادوگر جیسے آپ کا رسالہ ہے, اس طرح کے رسالے بدنی منع آپس میں پڑھا کریں ایسے ایام میں تاکہ ان کو معلومات ہو بزرگ کے تعلق سے. اس بارے میں آپ کچھ مدنی پھول اگر عنایت فرمائیں. ماشاءاللہ یہ پڑھنے والے پڑھتے اتنے. یہ ملاقات جب ہوتی ہے نا تو بالکل یہ چھوٹے چھوٹے منع آتے ہیں تو میں کبھی کبھی ان کو پوچھتا ہوں. آج کل تو کل بھی میں نے پوچھا تو بھائی آپ نے کتنے رسالے پڑھے؟ 26. ایک دوسرے کو پوچھا 28. 25 کی ہے نا کہ 30 میں سے 25 اگر پڑھ لیے تو بھلے مل لیں. میں واقعی انہیں ایسے لگے اپنے کو یار یہ رسالے کا نام بھی کیا پڑے گا. پورے رسالے یہ ہمارے طلباء کرام ہوتے ہیں جامعۃ المدینہ کے. تو وہاں ایسے ماحول بس جہاں استاذ مضبوط ہوگا نا خود رسالے بھی پڑھتا ہوگا ترغیب بھی دیتا ہوگا شفقتیں دیتا ہوگا تو وہاں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. باقی جہاں استاذ ڈھیلا ہوگا تو وہاں بڑی بڑی عمر کے طلباء بھی رسالے نہیں پڑھتے ہوں گے. استاد پر ہے, استاد کو چاق و چوبند ہونا چاہیے. یہ رسالے جو ہم دے رہے ہیں ظاہر اس میں میری کوئی ذاتی آمدنی نہیں ہے. اس میں جو فائدہ ہوتا ہے یہ جو پڑھتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں, وہی جانتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے, کتنا سیکھنے کو ملتا ہے, کتنا دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے, عشق رسول کی شمع جلتی ہے دل میں اور نیکیاں کرنے کی رغبت ہوتی ہے, گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. رسالے ہمارے کو رسمی تو ہوتے نہیں ہے نا, بزرگوں کی محبت پیدا ہوتی ہے, اولیاء کرام کی صحابہ کرام کی محبت پیدا ہوتی ہے الحمدللہ. تو رسالے پڑھا کریں. اس بار جو رسالہ ہے اس کا نام کس کس کو یاد ہے؟ اس بار رسالہ ہے قیامت کا امتحان. وہ دکھایا کسی نے دور سے ماشاءاللہ. تو یہ نہیں پڑھا تو پڑھ لیں. اونلی 34 پیج ہیں اس کے, 34 صفحے, 34 پیج. تھوڑی دیر میں پڑھ لیں. جس کو اردو آتی ہوگی تو پڑھ لے گا, اور اگر اردو نہیں آتی تو بھی مایوس نہ ہو. بولتا رسالہ بھی ہے ہمارے رسالے, بولتا رسالہ بھی آتا ہے جو خود بولتا ہے. آپ اس کو لگا لیں کائے میں موبائل فون میں. ہاں موبائل فون میں تو ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہے تو آپ کیسے حاصل کریں؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں. اور اجتماع کے دن, ہفتہ وار اجتماع کے دن باہر یہاں پر کاؤنٹر بھی لگا ہوتا ہے جہاں سے آپ کاپی کروا سکتے ہیں. اچھا جمعرات کو لگتا ہے, آج نہیں ہوگا. نہیں تو کسی صاحب بھائی کو پوچھ لیں گے نا تو یہ ہزاروں لاکھوں کے پاس چلا جاتا ہوگا. یہ عام ہو جاتا ہے, اس کو فارورڈ کرتے ہیں نا. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر مسجدوں میں پیش امام کے 2-3 مصلی کے اوپر نماز پڑھاتے ہیں، تو اس میں کیا حکم ہے؟ کیا پیش امام کی نماز ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ پیش امام کی نماز تو پیش امام ہو یا مقتدی ہو، مصلی چاہے 10 ہوں، نماز اس صورت میں ہو جائے گی کہ پیشانی اتنی جمائی کہ زمین کی سختی محسوس ہو جبکہ زمین پر پڑھ رہا ہے، اور اگر کسی یا کوئی پتلی سی دری پر پڑھ رہا ہے، کارپیٹ یا کسی موٹی چیز پر پڑھ رہا ہے، اس طرح کی کہ جس کو اتنا دبایا کہ اب مزید دبائے گا تو نہیں دبے گی، تو اس پر بھی سجدہ ہو جائے گا تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ اسپرنگ دار جو گدیلا ہوتا ہے نا، اس پر نماز نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اسپرنگ کو تو دباؤ تو دب جائے گی، تھوڑا ڈھیلا چھوڑو تو پھر اچک جائے گی، اونچی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اسپرنگ دار گدے پہ نہیں ہوگی۔ تو اب یہ کہ اتنے سارے مصلی بچھائیں گے تو نماز میں خضوع نہیں آئے گا۔ موٹا کارپیٹ ہوگا، اب آج کل کارپیٹ کے نیچے بھی وہ فوم بچھاتے ہیں، بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ کہیں یعنی کہ باہر ملک میں جہاں پیسہ زیادہ ہے نا، وہاں مسجد کی نماز میں آٹومیٹک خشوع کم ہو جاتا ہے، بھلے اے سی لگے ہوئے، جس کو مسئلہ پتہ ہو اس کی بات کرتا ہوں۔ عوام تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہم کارپیٹ ہی ڈھونڈتے ہوں گے، ہم زمین ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں فرش ملے کہ کچھ بھی نہ بچھا ہوا ہو، کہ مستحب ہے کہ بغیر بچھے ہوئی جگہ پر سجدہ کرے۔ لیکن یہ کئی بار میں نے بتایا، کسی کا بھی ذہن نہیں ہے، لاکھوں میں کوئی ہوگا۔ جیسے کہ میرے ہاں تو سلیکٹڈ آتے ہیں نا سائیں بھائی، آتے رہتے ہیں کارکردگی کے حساب سے، اور اس طرح آتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جب بھی سردیاں آتی ہیں، جیسے کارپیٹ بچھتے ہیں اوپر پتلے، اتنے موٹے نہیں ہیں، تو فرض نماز تو اب کارپیٹ پر صف میں پڑھتا ہوں، میری زمانے سے عادت ہے زمین پر سجدہ، چاہے سردیاں ہوں گرمیاں ہوں۔ ہاں کبھی نزلہ لگ گیا یا سردی واقعی ایسی ہے کہ ایذا ہوتی ہے تو پھر مجبوراً بچھے ہوئے پر، ورنہ اپنا ذہن خالی زمین پر ہے۔ کئی کو مسئلے بھی بتائے میں نے کہ یار ثواب ہے اس میں، مستحب ہے، لیکن ذہن ہی نہیں ہے، تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا۔ میں بڑھ جاتا ہوں آگے خالی زمین پر، اور اگلا امام صاحب کا مصلی بھی ہم لوگ الٹ دیتے ہیں، یہ بھی بیچارے میرے لیے الٹ دیتے ہیں، اپنے لیے الٹے نہ الٹے، یہ لوگ میری جگہ بنا دیتے ہیں، تو میں اس پہ کرتا ہوں۔ ہاں کبھی کبھار دیکھا اکا دکا کہ یہ نگران شورا کو نوٹ کیا ہے کہ یہ ایسا موقع پر یہ بھی سجدہ زمین پر کرنا پسند کرتے ہیں، میں نے یہ اندازہ لگایا ہے۔ باقی جنرلی مطلب کوئی بھی زمین پر، حالانکہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے، سجدے کی جگہ زمین پر سجدہ کرتے تھے، ننگے فرش پر۔ یہ میں نے تو یہ بہت پہلے اس میں مکاشفۃ القلوب میں پڑھا تھا، اب تو وہ حکایات جو ہیں عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایت، اس میں بھی غالباً ہے، فیضان سنت میں بھی ہے، لیکن نماز کے احکام میں بھی میرا خیال ہوگی، پڑھتے بھی ہیں، درس بھی دیتے ہیں، لیکن اپنا ذہن نہیں بنتا اس مستحب پر عمل کرنے کا۔ گرمیوں میں بھی ذہن نہیں بنتا، چلو سخت سردی ہے تو واقعی یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ٹھنڈک سے تکلیف ہوتی ہے تو خشوع نہیں آئے گا، تو پھر وہ اس پہ کوئی چیز بچھی ہوئی ہو، نزلہ لگ گیا تو نزلہ لگ جاتا ہے نا، تب تو میں مسجد کے کارپیٹ پر بھی سجدہ کرنے سے کتراتا ہوں، میں اپنا کچھ چادر بچھا لیتا ہوں تاکہ ناک میں سے کچھ اگر بہے بھی رطوبت وغیرہ تو وہ اپنی چادر اس سے آلود ہو۔ مسجد کی دری یا فرش یا کارپیٹ کو اپنی ان چیزوں سے خراب نہیں کرنا چاہیے، نہ پسینے سے، نہ رال سے، نہ ناک کے پانی سے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس پر بھی عمل کرنا چاہیے جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا، کہ اب اس کو کہیں بیان تو یقیناً ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ میرے سنت صفوں کی یا مسجد کے کارپیٹ یا فرش کی اس طرح احتیاط فرماتے ہیں، لیکن کبھی کو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو نا تو ہمیں یاد آ جائے کہ ماشاءاللہ میرے سنت اس طرح احتیاط فرماتے، وہ احتیاط پھر ہم سب کے لیے نا، تو ہم سب کو پھر اس ادا کو بھی کہ اگر کبھی کوئی نزلہ یا اس طرح کے جیسا میں جو بھی ارشاد فرمایا، تو جیب میں جیسے رومال وغیرہ ہو نا، تو وہ بچہ امیر سنت کا ایک انداز ہے کہ وہ رومال بالکل جیسے وہ پورا ٹارگیٹ پر ہوتا ہے کہ وہ پھر
وہ ناک کے اس کے حساب سے رکھتے ہیں. تو یہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے. مرآت جلد اول مسجدوں کا باب. روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں تھوکنا گناہ ہے, اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے. اس کی شرح مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یوں کرتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے پکے فرش اور وہاں کی چٹائیوں مصلوں پر ہرگز نہ تھوکے, کیونکہ وہاں اسے دفن نہ کر سکے گا. یہ ان مسجدوں کے لیے حکم تھا جہاں کے فرش کچے تھے, اور وہ بھی سخت ضرورت کے موقع پر, جبکہ نماز میں کھنکار آ جائے اور باہر جانے کا موقع نہ ہو, بلا وجہ وہاں تھوکنا منع, اور اہانت یعنی توہین کے لیے وہاں تھوکنا کفر ہے. جان بوجھ کر فرش مسجد پر مسلمان تھوکے گا بھی نہیں. تو یوں جب کہ نزلہ بہ رہا ہے, پتہ ہے کہ بہ رہا ہے, تو اب وہ فرش پر بھی گر رہا ہے, دریوں پر بھی گر رہا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت بھی اس کو منع کرے, کیونکہ شریعت کو نظافت یعنی صفائی پسند ہے. اور یہ چیاک کر کے چھینٹے اڑ رہے ہیں ناک سے, تو اڑوس پڑوس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. تو ایسے موقع پر کہ جب دوسروں کو تکلیف پہنچے گی تب تو صف میں بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے, الگ سے گھر میں نماز پڑھے, جبکہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. ایسی چھینکیں آ رہی ہیں اور کہ نزلے کے چھینٹے اڑ رہے ہیں, بازوں کا پانی بہت بہتا ہے, تو پھر کسی کو ظاہر ہے جس پہ پانی اپنے کو کرایت نہیں آئے گی, اپنے ناک کے پانی سے دوسرے کا موڈ خراب ہو جائے گا, اس کو تکلیف پہنچے گی. تو مسلمانوں کے ایذا رسانی سے بچنے کی تو شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. نیدرلینڈ سے کسی اسلامی بہن کا سوال ہے, کیا اسلامی بہنوں کو نئے مہینے کا چاند نہیں دیکھنا چاہیے؟ اس سے سنا ہے کہ کوئی نقصان ہوتا ہے. چاند تو دیکھنا شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذوالحج, ان 5 مہینوں کا چاند واجب کفایہ ہے دیکھنا, بہت ثواب کا کام ہے. اور اگر کسی نے بھی نہیں دیکھا تو سب گناہ گار. تو یہ چاند جو ہے نا, یہ اسلامی بہن یا اسلامی بھائی کی کوئی خصوصیت تو میں نے نہیں پڑھی اس میں. پھر چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کی جو حدیثیں ہیں, اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی دعا پڑھیں. تو چاند تو گھروں سے بھی تو نظر آتے ہیں, جن کے گھر کھلے میدان میں ہوتے ہیں, جہاں بے پردگی بھی نہیں ہوتی, تو وہاں سے چاند اسلامی بہن بالکل دیکھے اور دعا بھی پڑھے. ان کو منع کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے, کہیں لکھا بھی نہیں ہے, نہ بہار شریعت میں چاند کے جہاں احکام ہے اس میں پڑھا ہے, نہ حدیثوں میں پڑھا ہے, خدا بہتر جانے. یہ لگتا ہے کہ عیسائی بہنوں کی بس یہ افواہ ہو گئی ہے. بظاہر ہے نا کہیں کوئی سی روایت یا فقہ کی کوئی عبارت نظر نہیں آتی جہاں چاند کے مسائل ہیں. فتح رضویہ شریف میں چاند کے مسائل بھرے پڑے, کہیں بھی عورت کی ممانت میری نظر سے نہیں گزری. ہاں, بلکہ عورتوں کی گواہی, چاند کی گواہی بھی قبول کی جائے گی. یہ اسلامی بھائی نے لقمہ دیا بہت اچھا. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو بھی چاند دیکھنا ہے, مگر پردے کی رعایت کے ساتھ, پردے کے ساتھ. بے پردگی یہ جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک سوال ہے, اسلامی بہن ساہیوال کی طرف سے سوال ہے, ساہیوال کی ہیں, عورتوں کی بال رکھنے کی حد کیا ہے؟ کندھے سے نیچے رکھے, کاٹ کر اوپر کرنا
جیسے آج کل کاٹ کر اوپر کر دیتی ہیں کندھے سے، یہ حرام ہے، مردوں کی مشابہت ہے۔ مرد کو کندھوں سے نیچے بال بڑھانا حرام، عورتوں کو کندھوں سے اوپر تک کاٹ کر رکھنا حرام۔ ہاں جب تک آئے نہیں ہے تو یہ عورت کی مجبوری ہے، اور اس پر عورت کو کیا گناہ، اس کا قصور ہی نہیں ہے۔ جب آ گئے تو اب یہ کاٹ دیتی ہے، تو باقاعدہ ان کے تو ہیئر ڈریسر اور ان کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں، تو یہ وہاں کٹواتی ہیں جا کر بال۔ توبہ استغفر اللہ، اگر کبھی بھی زندگی میں اس طرح آپ نے بھول کی ہے بال کٹوانے کی تو توبہ کر لیں، اور کندھوں سے نیچے بال رکھا کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچیوں کے بھی کٹواتی ہیں بال، تو بچیوں کی ابھی سے عادت ڈالیں، اور ان کے بال بھی کندھوں سے نیچے رکھنے کا، تاکہ ان کا ذہنی بن جائے کہ ہمارے بال لڑکوں سے الگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر امیر سنت کا ایک سوال آیا ہے فیس بک پیج پر کہ یہ محمد حق نواز اتاری ہیں میاں والی کے، فرض نماز جنازہ گاہ میں پڑھنا کیسا؟ پاک زمین ہے تو نماز تو ہو جائے گی، وہاں میدان میں نماز پڑھے، گلی میں پڑھے، کوئی اور وجہ ناجائز کی ہو تو الگ بات ہے، جیسے چھینی ہوئی زمین پر نہیں پڑھ سکتے کہ گناہ گار ہوں گے، مکروہ تحریمی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہمارے پاس وہاں کیا یزمان کا ایک منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، وہاں پر اس وقت لائٹیں وغیرہ اور یہ بارش، یہ اس وقت وہاں کی صورتحال بنی، وہ ایک منظر یوں بنا کر بھیجا گیا ہے ہماری جو او وی وین گئی ہے۔ تو یہ وہاں پر عاشقان رسول جو جماعت اب کی میرا خیال ہیڈ لائٹ وغیرہ گاڑی کی چلا کر اس میں کہ یہاں پر بارش کی اس وقت کیفیت ایسی ہے۔ اللہ اللہ، پھر بھی کچھ ایسا لگتا ہے کچھ اسلامی بھائی ہیں جو سن رہے ہیں، اللہ بہتر جانے، اور اندھیرا ہو گیا، تاریں ٹوٹ گئی ہوں گی، بجلی فیل ہو گئی، کچھ ہوا ہوگا۔ اللہ سے عافیت کا سوال ہے، اللہ بیچاروں کو صبر عطا فرمائے، ان کی کوششیں قبول ہوں۔ اس میں یہ اسلامی بھائی کمروں میں بیٹھ کر کچھ سننے کی یہاں پر اطلاع دی ہے کہ وہ اس جگہ سے کچھ کمروں میں، شاید ہو سکتا ہے قریب میں جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ وغیرہ ہو، تو اس میں وہ ہوں، یا کوئی اور صورت ہو کمروں کی، تو یہاں نہیں ہے، اس کمروں میں اسلامی بھائی سن رہے ہیں، یہ اطلاع دی گئی ہے۔ اللہ سب کا سننا سنانا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قربانی دینے والے صاحب بھائی، اب آپ تیار ہو جائیں۔ 23، 24، 25 مارچ 3 دن کے مدنی قافلوں کی ملک بھر میں کمپین ہے، تحریک ہے، کیونکہ 2 دن چھٹی آ رہی ہے، 23 مارچ کی چھٹی اور 25 مارچ کی چھٹی، بیچ میں ڈبل 12 مارچ، اس کی چھٹی کر لیجئے۔ بلکہ یہ ہفتہ ہے 24 تاریخ کو، کئی ادارے ایسے ہیں جن میں 24 تاریخ کو بھی چھٹی ہوتی ہے، تو یوں 3 دن کی چھٹیاں، تو خوب اس سے فائدہ اٹھا کر مدنی قافلوں میں سفر کریں، یزمان والے بھی کریں، اور یہاں جو حاضرین ہیں وہ بھی کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی کریں، 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلام کمپیوٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سفیان محمد اتاری۔ عمر بھی بتا دیجئے۔ الحمدللہ میری عمر 4 سال ہے۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ جائیں بائیں شائیں کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی باپا جانی سوالات کیجئے۔ کیا انداز ہے مدنی منع کا، بڑی تیاری کے ساتھ، سبحان اللہ۔
الحمدللہ. الحمدللہ. سلام کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ السلام قبل الکلام. سبحان اللہ. مدنی منع ہم لوگوں کو عربی کتنی آتی ہے اب ظاہر ہے، ترجمہ بھی کر دیجئے نا. سلام بات چیت سے پہلے ہے. سبحان اللہ. سلام بات چیت سے پہلے ہے. السلام قبل الکلام. سلام بات چیت سے پہلے ہے. واہ مدنی منع واہ. سلام کمپیوٹر، یہ تو بتائیے کہ ایک شخص نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو، سلام کہو ہر شخص کو، خواہ تم اس سے جانتے ہو یا نہیں جانتے. پھر کہیے. ارشاد فرمایا تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کہو ہر شخص کو، خواہ تم اس سے جانتے ہو یا نہیں جانتے. واہ. تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو، تم کھانا کھلاؤ، اس میں بریکٹ میں لکھا مسکینوں کو، شرح ہے یہ واللہ اعلم. تم کھانا کھلاؤ اور سلام کہو ہر شخص کو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں. جواب دیجئے، سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ بھی بتا دیجئے. تم پہ سلامتی اور اللہ پاک کی طرف سے رحمت اور برکتیں نازل ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام کمپیوٹر، یہ تو بتائیے جب کوئی اسلامی بھائی کسی اسلامی بھائی کا سلام لائے تو اس اسلامی بھائی کو کس طرح جواب دینا چاہیے؟ علیکہ وعلیہ السلام. سبحان اللہ. علیکہ وعلیہ السلام. جب بھی آپ سے کوئی کہے نا کہ فلاں کو سلام کہنا، ان کو سلام کہنا، ان کو سلام کہنا، تو یہ اپنے منہ سے بعض بول پڑتے ہیں وعلیکم السلام، یہ نہیں. آپ چپ چاپ سن لیں. بلکہ حج پہ جاتے ہیں نا، عمرے پہ جاتے ہیں، ان کو بھی بولتے ہیں نا آقا کو سلام عرض کرنا، جواب خود ہی دے دیتے ہیں. تو یہ نہیں، آپ سن لیں. جن کا سلام پہنچانا ہے نا، اگر آپ نے ہاں کہہ دیا کہ آپ فلاں کو میں سلام کہہ دوں گا تو واجب ہو جائے گا کہ ان کو سلام پہنچائیں. آپ کا جواب دینا نہ یہ موقع ہے نہ کافی. اچھا یہ بتائیے کہ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے. بتائیے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے. ارے واہ. سلام کمپیوٹر، یہ تو بتاؤ جب خالی گھر میں داخل ہو تو کس طرح سلام کرنا چاہیے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر مومن کے گھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما رہتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک آدمی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا السلام علیکم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئیں. واہ. پھر دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا 20 نیکیاں لکھی گئیں. پھر ایک اور آدمی حاضر خدمت ہوا، اس نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور کیا ارشاد فرمایا؟ 30 نیکیاں لکھی گئی. ماشاءاللہ. تو جب بھی سلام کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی عادت بنائیں تو 30 نیکیاں انشاءاللہ ملیں گی. اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں. تو 10 نیکیوں کا کیوں ہم وہ اپنا نفع میں نقصان کریں؟ عادت کریں کہ یہ 30 نیکیاں لیں. السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. تو یوں تینوں. اسی طرح جواب میں بھی جہاں جہاں ہو سکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح کہنا مفید ہے، فائدہ مند ہے، زیادہ فائدہ ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مدنی منع کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس. سبحان اللہ. مدنی منع کو کچھ نہیں ملے گا، اتنا پیارا میٹھا میٹھا مدنی منع ہے. اور مدنی منع نظر بس سے بچائے. ابو کو انشاءاللہ تعالی 1200 روپے بھی پیش کیے جائیں گے. ہاں ابو سفیان مدنی منع کو 1200 آپ کے لیے ملے. اب ڈبل 600 ہی ہے. چھٹی شریف کا مہینہ ہے تو کیا ہی اچھا ہو مدنی منع کی پسند کی کوئی سی ڈش یا ڈشیں بنا کر خواجہ غریب نواز کی نیاز کر لی جائے. کیا پسند ہے آپ؟ نیاز پسند ہے ان کو. واہ. تو یہ کہ ان کی پسند کی ڈشیں پکا کر نیاز کر دی جائے. مزید ایک آدھ چھٹی شریف کے 600 ڈالنے پڑے تو بھی ڈال دیجئے. بچہ تو آپ ہی کا ہے، سب مل کے کھائیں. ایصال ثواب کر کے مدینہ یہ مشورہ ہے، ورنہ یہ ڈبل 600 روپے آپ کو تحفہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرے مدنی منع عالم بعمل مفتی اسلام بنے، امی ابو کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نظر بد سے بچا رہے. سب کہیے ماشاءاللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، لوگوں کا یہ انداز دیکھا ہے کہ وہ دریا اور سمندر میں مچھلیوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں جبکہ اور انسان بھی بھوکے ہوتے ہیں. امیر اہل سنت یہ رہنمائی فرمائیں، ہمیں انسانوں کو کھانا کھلانا چاہیے یا مچھلیوں کو؟ اور کیا مچھلیوں کو کھانا کھلانے سے ثواب ملتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ. حدیث پاک میں ہر تر جگر والی میں اجر ہے، ہر جاندار میں اجر ہے. تو چاہے مچھلیوں کو کھلائیں، چاہے کیڑیوں کو، چونٹیوں کو کھلائیں، بکریوں کو کھلائیں، گایوں کو کھلائیں، تو ان جانوروں کو بھی کھلانے میں اور جانوروں کو کھلانے میں بھی ثواب ملتا ہے. مطلق انسانوں کے کھلانے کے تو پھر احکام ہے، مسلمانوں کے کھلانے میں بھی احکام ہے. مسلمانوں میں یہ ہے کہ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، عالموں کو کھلانا زیادہ ثواب. اور عام مسلمانوں کو کھلانا بھی کار ثواب ہے. لیکن اب یہ تقسیم کہ جانور کو کھلانا ثواب ہے زیادہ یا انسان کو، تو اب اللہ بہتر جانے. اب جانور بھوکا مر رہا ہے اور ہم اس کو کھلا کر اس کی جان بچا سکتے ہیں، تب تو واجب ہو جائے گا کہ ہم اس کی جان بچائیں کھلا کر. تو اب یہ کہ کوئی مسلمان ویسے ہی پیٹ بھرا ہوا ہے تو آپ بولو نہیں مسلمان کو کھلانا زیادہ ثواب ہے، تو یہ تقسیم میں تو نہیں کر سکتا. کہ یوں ویسے عام طور پہ جو کھلاتے ہیں ہم، یہ مستحب کام ہے، فرض واجب نہیں ہے. اور یہاں جانور کو اس صورت میں کھلانا فرض ہے. جس نے جانور پالا ہے تو اس پر تو واجب ہے کہ وہ دن میں 70 بار اس کو چارہ پانی دکھائے، چارہ دے، دانے، پرندہ دانے دے. تو 70 بار سے مراد ہے کہ بار بار، بہت مرتبہ. یعنی یہ بھوکا آپ کے بیچارہ کنٹرول میں ہے، آپ نے پالا ہے، اس کو بند رکھا ہوا ہے. اب یہ جانور ہے، اس کی عادت ہوتی ہے ہر بار 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 اس کو کھانا چاہیے.
कोई इंसान बार बार खाता जब भी तो उसको बोलते कि यार क्या जानवर की तरह चरता रहता है। तो यूं जानवर को चारा दाना पानी जो ये खाता है इसकी बिल्कुल भी तंगी नहीं देनी चाहिए, तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो इस सूरत में फिर इंसान और जानवरों का फ़र्क क्या आपके माते थे, तो अब अल्लाह बेहतर जाने। तो बहरहाल ये कि जानवरों को भी खिलाना सवाब है, इंसानों को भी खिलाना सवाब है, न मुसलमानों को। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जैसे कबूतरों को दाने डालते हैं लोग, मदीने में डालते हैं, मक्के शरीफ में डालते हैं, सवाब बिल्कुल। फैज़ान गरीब नवाज जारी, फरमान गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, नेकों की सोहबत नेकी करने से बेहतर और बुरों की सोहबत बदी करने से बदतर है। फरमान गरीब नवाज, कोई गुनाह इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना नुकसान तुम्हें मुसलमान की बेइज्जती करने से पहुंचेगा। ये दोनों फरमान और दो अशार और जो एक चुप सुख और ये सब ये कार्ड जो है ना कोटिंग किया हुआ तैयार, सिर्फ 5 रुपया दिया मकतबतुल मदीना से हासिल करके अपने सीने पर ये तावीज़ लगा लें, नेकी की दावत की नीयत भी कर लें। ये नेकी की दावत है ना इसमें, तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा लगाने का। तो ये आजकल इनके दिन है गरीब नवाज के, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा इसका। सिर्फ 5 रुपया दिया मकतबतुल मदीना से। जुल्फ़िकार अहमद साहब हैं, कहते हैं हर घर में बच्चे होते हैं, हर घर में तकरीबन बच्चे होते हैं और बच्चे घर में ठहरते ही नहीं हैं। आजकल बाहर का माहौल भी अच्छा नहीं है, तो अब क्या किया जाए, किस तरह इनको रोका जाए? असल शुरू से तरकीब हो, मेरे बच्चे गली में नहीं खेलते थे, हमारी तरकीब थी बाहर निकलेंगे खेलेंगे दोस्तियां करेंगे। अब वो जैसा दोस्त हमारे नसीब, और जिस तरह की आजकल सोहबतें और दोस्तियां हैं सब जानते हैं। तो इनको घर में ही इनकी ज़रूरतें पूरी की जाएं, खिलौने हैं, ग़िज़ाएँ हैं, जो भी इनको घर में झूला लगा दिया, अगर जगह में गुंजाइश है तो पैसे भी हैं तो छत पे हवाई जहाज लटका दिया, वो चलाते रहेंगे उसको। किचन दिला दें बच्चियों को, ये किचन से बहुत खुश होती हैं बच्चियों के, किचन आते हैं, इनके झोपड़ियाँ आती हैं, इसमें ये मस्त रहेंगे, हाल मस्त रखें इनको, वरना ये गली में भागेंगे और खेलने जाएंगे। और खेलेंगे तो फिर ये क्या, आप बड़े होंगे ना तो पता नहीं फिर आपसे किस तरह खेलते हैं। आजकल खेलते ही ना माँ बाप को कितना सताते हैं अल्लाह की पनाह। आजकल की औलाद अलामान व रफीज़। एक दौर था कि सुनते हैं, सुना है, याद पड़ता मुझे कि माँ बाप से औलाद आँख नहीं मिलाती थी। अब माँ बाप को तड़ी देते हैं बुढ़े, अब बस कर बुढ़िया। इन्हें ये हमारी मेमन कौम में वालिदा को मैंने कानों से अपने सुना है, बुढ़िया बुढ़िया नहीं ये कहा, बुढ़ी नहीं बोला। जबान नहीं कट गई तुम्हारी यार, अब तुम्हारी मौत बुढ़ी हो गई। जब तुम रात को रोते थे तो उठकर ये तुम्हें नींद अपनी कुर्बान करके तुमको बहलाती थी, तुमको बुखार चढ़ता था, माँ बेचारी रात रात भर सोती नहीं थी। आज ये बुढ़िया हो गई, बुढ़ी हो गई, कितना दिल दुखता होगा। तो माँ को बाप को मैंने खुद देखा है, बाप जरा बेचारा, मैंने देखा कि मुझसे जैसे बाप बात कर रहा होता है। बाज़ औक़ात लूज टॉकिंग होती है बाप की उम्र के हिसाब से, तो क्या वो बेटे अब्बू बस बस अब्बू, अब मैं भी देख रहा हूँ अब्बू को बोल रहे हैं बस, इससे अब्बू का दिल कितना दुखता होगा। आप देखें तो सही बेचारे का, मैंने कहा यार मैंने इसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, अब मसलतें और हिकमतें ये मुझे सिखा रहा है, कितना दिल दुखता होगा। ये बिल्कुल खामोश कराते हैं अब्बू को। हाँ वाकई कहीं ऐसी ज़रूरत हो, शरई ज़रूरत हो कि अब्बू इतनी लूज टॉकिंग कर रहे हैं कि वो घर की पोलें खोले जा रहे हैं, तो इशारा करना इस तरह के दूसरे को देखे नहीं और दिल आज़ार अंदाज ना हो,
تو گناہ سے بچانے کے لیے اشارہ کیا یا گھر کی بے عزتی ہو رہی وہ ایک ضرورت الگ ہے. میں نے نوٹ کیا کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے اولاد کی بار بار اشارے کرتے ہیں کہ میں جب گھروں پہ جانے کا اتفاق ہے نا تو بعض جگہ جیسے بار بار جانا تو کبھی کبھی نوٹ کیا ہوا ہے میں نے کہ یوں کرتے ہیں یہ. یا میرے پاس کوئی بزرگ آئے بیٹا بھی ہے تو باپ ذرا کھلا بیچارہ تو اس کا ہاتھ دبا دیا پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا یا اشارہ کر دیا تو بیچارے اب بعض اوقات زیادہ بول رہے ہوتے ہیں تو بھلے نہ بولے یار اب میں بھی سننے کا عادی ہوں یار. آپ زیادہ جو بول رہا ہے گناہ تو نہیں کر رہا نا ٹھیک ہے فضول نہیں بولنا چاہیے اچھی بات بھی نہیں ہے لیکن اب بیچارہ بول رہا ہے اس کی دل آزاری تو گناہ ہے نا اس وجہ سے کہ جو فضول بولتا ہے اس کی دل آزاری کرنے کی تو شریعت نے تھوڑی ہم کو حکم دیا ہے وہ بھی باپ کی. بوڑھے جو ہوتے ہیں یہ لوز ٹاکنگ کرتے ہیں اولاد کو چاہیے کہ برداشت کرے اور صبر کرے اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. آپ لاکھ اس کو روکیں گے یہ رکے گا تھوڑی زیادہ پاورفل ہوگا نا باپ چپ کر میرے کو بات کر رہے تھے بڑی مشکل سے تو ملاقات ہوئی ہے میری برسوں سے میری تمنا پوری ہوئی ہے اب میں کو اپنے دکھڑے بھی نہیں سناؤں گا دعا کا بھی نہیں بولنے دو گے مجھے چل چپ کر تو پھر ناک رہے گی یا کٹ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ایک اتفاق ایسا بھی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے تجربات ہو گئے ہوں کہ بیٹی جیسا کہ بچوں کو پالنے میں فیل ہوتی جا رہی ہے تو ماں یوں تھوڑی سی شفقت سے کہہ دے گی کہ دیکھ میں نے کس طرح تمہیں پالا ہوگا تو سامنے سے بیٹی رپلائی کر دے ماں ابھی ہم کو ایسے تھوڑی مستیاں کرتے تھے جیسے یہ کرتے تو میں کیا پتا کہ ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یعنی کہ یہ ساؤ ماں کو یوں کر دیتے ہیں جیسے ماں یہ ایسے بڑے ہو گئے ان کی ماں کو تم کو پالنے میں کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی ساری تکلیفیں انہی کو ہو رہی ہیں اور ماں کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی. یعنی ماں کی یوں بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہوں گی کہ ماں احساس ہو رہا اگر واقعی ہو رہا ہے کہ ماں واقعی تم نے ہم کو کیسے پالا ہوگا ہم سے تو ایک بچہ بھی نہیں پلتا تو پتہ نہیں آپ نے تو دو تین بچے پالے ہوں گے. یہ بیچاریاں سوچتی نہیں ہیں صحیح بات ہے اب پالنا قدر آسان ہے اس لیے کہ جیسے اب نیپکن بچوں کو لگاتے ہیں پہلے نیپکن تھوڑی ہوتے تھے ہم نے دیکھے نا کہ وہ پرانی گدڑیاں اور کپڑے جو ریٹائر ہوتے ہیں یہ پھاڑ پھوڑ کے اس کے چیتڑے اور یہ بیچارے گدیاں بناتی تھی اور دیر تک اس کو سیٹ کرتی رہتی تھی بچوں کو. اب تو نیپکن ٹھا کر کے وہ چپکا دیا پاپا ڈائپر پیمپر وہ کمپنی ہے لیکن یہ کمپنی آپ لوگوں نے اجازت دی تھی مجھے مشہور یہی ہے پیمپر. یہ کمپنی بھی ایسی ہے کہ وہ کامن نام ہو گیا ایک طرح کا تو یہ ڈائپر تو یہ نیپکن غلط ہے یہ شاید مطلب کہ ناک یا منہ کی طرف صاف کرنے کی طرف شاید نیپکن واللہ عالم مجھے کوئی یاد پڑتا ہے. اچھا اس کو نیپکن بھی کہتے ہوں گے صحیح کہہ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں تو دونوں چلے ہیں اپنے تو صفائی کا ہی ہے نا تو پہلے وہ چیچڑے لپیٹتے تھے ہاں ٹھیک ہے ہماری میمنی میں اس کو کیا بولتے تھے میں بتا دوں گابا بندیڑیاں گابا یہ چیچڑے اور یہ گلے سڑے کپڑے کو کہ میں ذرا اس کو گابے باندھ دوں پھر اٹھانا بچے کو. تو اب گابا باندھنے میں گابے جمع کرنے کچرے جمع کرنے پھر ان کی ترکیب بنانی اور یہ باندھنا ہے ادھر سے باندھا تو ادھر سے ٹوٹ گیا ادھر سے باندھا تو ادھر سے کھل گیا اور اتنی پیکنگ بھی اس کی مضبوط ہو تو اور اب تو ایک سے ایک نکلے کمپنیاں یوں بس یوں رکھا اور یوں چپکا دیا وہ میجک ٹیپ سے تو اتنی آسان. پھر یہ کہ ایک سے ایک پنگوڑے اور جھولے پہلے تو جھولے بھی کپڑے کے غالباً گھروں میں سیتے تھے اور چار کنارے لگاتے تھے اور ہاں چار کنارے اور لوہے کے وہ اس میں کڑے میں لٹکاتے تھے اور جھولے جھلاتے تھے رسی باندھ کے یوں. اب تو الیکٹرانک جھولے بھی آ گئے ہوں گے دیکھا نہیں ہے آ گئے ہوں گے بیٹری سے چلتے ہوں گے. یہ منہ پھٹ بولتی ہے کہ امی تم کو کیا پتا بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے ہم نے اتنا تھوڑی تم کو کس نے کہ جانوروں نے پالا تھا یار کیسی بات کرتی ہو کہ امی کو بولو ہی نہیں کچھ امی لبیک جبکہ بات سچی ہو جھوٹ میں ہاں میں نہیں ملانا ہے. تو امی نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں گزشتہ نسلوں میں
اب آسانیاں ہو جاتی ہیں. آئندہ چل کر ہو سکتا ہے جھولے کی بھی ضرورت نہ ہو, فرش خود ہی بٹن دباؤ تو جھولا ابھر کر آ جائے اور ترکیب بن جائے اور جھولنا شروع ہو جائے. کوئی ترقی کا دور ہے یار. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جو سوچو بابا, آپ نے سوچا خلاص. نہیں ممکن تو ہے نا کہ زمین پر کوئی ایسا فرش ہو. آج کل زمینیں گرم کرتے ہیں نا, نیچے سے گیس کی اور لائنیں دیتے ہیں سردیوں میں. جہاں سردیاں زیادہ ہوتی ہیں جن ممالک میں, تو کیا کرتے ہیں کہ وہ مطلب بٹن یہ دبا دیتے ہیں, تو ان کا فرش جو ہے نا زمین اپنے کو نظر نہیں آئے گا, یہ گرمی دے گا, ٹھنڈک نہیں پتہ چلے گی, یہ گرمی دے گا. اچھا ہم یہاں اے سی لگائے ہوئے نا, میں نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھا, مجھے تھا یہاں اے سی لگے ہوئے, تو وہاں اے سی وہ سردی بہت ہے نا, تو وہ بٹن دباتے ہیں نا تو اے سی میں سے وہ گرمی آتی ہے, ہیٹر کا کام دیتے ہیں, کمرہ گرم کرتے ہیں وہاں کے اے سی. اب اے سی بھی نہیں ہوئے, کیا ہوئے آپ بول دو نا. جی سے گرمی, ہیٹ ایچ سی. نہیں مجھے پتہ نہیں ہے. ہمیں آپ کی بات کی تصدیق کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میں غلطیوں کا مجموعہ ہوں. البتہ یہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہے تو ماں کی قدر کرے, باپ والد کی قدر کریں. یعنی آج میں تو بابا یہ میں نے بھی دیکھا ہے اور سنا بھی ہے, یعنی کہ والد صاحب کو جوان, آپ کو کیا پتا کہ آج ہم اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں. ارے مطلب آپ کے والد نے وہ کیسے پالا پوسا بڑا کیا, اس کا کوئی مطلب کوئی ایک دل جوئی والی بات بھی نہیں کرتے. مشینی دور ہے, اب تو بہت آسانی, زندگیاں آسان ہو گئی ہیں. پہلے یار اب جیسے کہ پہلے اب تو بٹن بھی بجلی کا دبانے کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں, ریموٹ کنٹرولر آ گیا. پہلے کتنی دشواری, بٹن بھی ایسے سخت کالے کالے بٹن ہوتے تھے. ہمارے گھر میں تو نہ پنکھا ہوتا تھا نہ مطلب وہ ٹیوب لائٹ ہوتی تھی. ٹیوب لائٹ کو ہم لوگ لاٹا بولتے تھے اور آپ کے بانٹوے والے وہ بولتے تھے دکا بتی. تو یہ بڑے لوگوں کے گھر میں دکا بتی لگتی تھی. کبھی کوئی تقریب ہو نا, کہیں لائٹیں لگے نا, تو ہم بچے وہاں جا کے کھیلے, اور لاٹیں لگے وہاں. اب ایک سے ایک بتیاں آ گئی ہیں, پانی کی لائن بھی نہیں تھی نہ ہمارے گھر میں گیس کی لائن تھی. لاٹے کے لاٹ ہیں لاٹ. تو اتنی آسان زندگی ہو گئی ہے. بیماریاں بڑھ گئی ہیں. پہلے مشقت کا دور تھا تو وہ بیماریاں کم ہوتی تھی. جیسے چولہا بھی خود ہی جلانا پڑتا تھا, اس طرح چولہا جلاتے تھے, کوئلے رکھتے تھے اوپر, اور پھونکے مارو. تو پھونکے مارنے سے محنت تو بہت پڑتی ہے, پھیپھڑے بھی ایسے مضبوط ہوتے ہوں گے. اب تو پھونکے بھی نہیں ماری جاتی اپنے سے, تو پھیپھڑے بھی جواب دے گئے. جو مشقت ہاتھ پیر چلانے سے جو صحت رہتی ہے نا, تو پہلے یہ بیماریاں اور کینسر اور جس کو دیکھو ہارٹ فیل اور ہارٹ اٹیک, اور یہ اتنا عام نہیں ہوتی تھی بیماریاں ہمارے بچپنوں میں, سوچا نہیں پڑتا تھا اتنا. اب جو مطلب اب تو یار جس کو دیکھو بیمار, جس کو دیکھو بیمار, جس کو دیکھو بیمار. کوئی آ کر کہہ دے کہ میں 100% تندرست ہوں, صحت مند ہوں, ایسا تو شاید کوئی لاکھوں میں ملے تو ملے یار, ورنہ تو کچھ نہ کچھ امراض لگے ہوئے, تو مشقت نہیں کر رہے. اور بھی بہت ساری غذاؤں کے بھی مسائل ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ عادت پر قوت حاصل ہونے کے لیے اچھی اچھی غذائیں نصیب فرمائے. نند ہر وقت لڑتی رہے اور ساس بھی اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ کہے, تو کیا کیا جائے؟ صبر. بس چلے, بہت اچھی بات اگر نصیب ہو جائے تو. نند کس کو بولتے ہیں یہ بھی اب پتہ نہیں, اب اس کو بھی کچھ اور نام رکھا ہوگا. جس طرح امی کا مما کر دیا ہے, تو اچھا نند کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. کوئی بگاڑا ہوگا تو کوئی صحیح کا بگاڑا ہوگا, کوئی اچھا خاصا تو کچھ کرنا. بھائی ڈکشنری کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بتا دیتا ہوں نند کس کو بولتے ہیں. نند یہ اچھا کس کو نہیں معلوم نند کس کو بولتے, ہاتھ اٹھائے. نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھائے. نہیں اکثریت کو ایسا لگتا ہے معلوم ہے, ہاتھ نہیں اٹھا رہے. نہیں معلوم, یہ شرما رہے ہو. رجب تو بچہ ہے, ابو رجب. اچھا انگلش دیکھ رہا تھا, اچھا.
वो अपने नंद बोलते हैं, शौहर की बहन ये नंद कहलाती है, और शौहर की अम्मी सास, अब्बू ससुर। तो अब नंद लड़ती है और नंद कहती होगी कि भावज लड़ती रहती है, भाभी ये लड़ती रहती है, इसका इलाज क्या? तो जिस तरह अपनी बहन से जब लड़ाई होती थी घर में तो तरकीब आउट नहीं होती थी, लड़ भिड़ कर फिर साथ ही साथ होते थे। तो अब अगर नंद भी कुछ बोल लेती है तो सब्र करें और साथ ही साथ रहें। और नजासत पानी से नहीं नजासत से नहीं धुलती, पानी से धुलती है। अगर नंद खुदा ना खास्ता जुल्म करती है और बेतुकी हाँकती है तो आप भी बेतुकी हाँकेंगी, तो वही बात हुई कि नजासत को नजासत से धोने की, गंदगी को गंदगी से साफ करने की आपने कोशिश की और ये साफ नहीं होगी। तो अगर वहाँ से कुछ है ज़्यादती, आप सब्र करें और मुस्कुरा के गुजारा करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये गंदगी धुल जाएगी इंशाअल्लाह। बाद मुबल्लिगा इस्लामी बहनें भी घरों में, जैसे कि शादी के बाद इनके भी मसाइल आ जाते होंगे, बाहर भी हम मदनी काम करते हैं और कोशिश की जाती है कि जो एक बिगड़ा हुआ तबका है उसे हम राह रास्त पर लाएं, नेकी की दावत दें और अपनी और सारी दुनिया के लोग इस्लाह की कोशिश करें। अगर घर में इस तरह के कोई अफराद हैं तो बाहर अगर हम इस्लाह करने का जहन रखते हैं तो घर में भी इस्लाह का जहन होना चाहिए। ठीक है, बाहर आजमाइश नहीं आती कि सामने वाला सिर्फ सुनता है, लेकिन घर में सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी। लेकिन घर के अंदर भी इस्लाह की कोशिश करने के लिए किरदार की ज़रूरत है, बाहर भी इस्लाह की कोशिश के लिए किरदार की ज़रूरत है। यकीनन दोनों तरफ अगर किरदार उम्दा हुआ तो अल्लाह की रहमत से आपको मुस्बत नताइज देखना नसीब होंगे इंशाअल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा, क्या औरत बच्चे के कान में अजान दे सकती है? औरत कान में अजान ना दे। मदनी अतियात बॉक्स दिखाए जा रहे हैं मदनी फैज़ान मदीना में। आज माशाअल्लाह हमारे मदनी अतियात बॉक्स की मजलिस के तहत जो है वो हाज़िरी का सिलसिला है, और ये दुकानों पर और जो स्टोर्स हैं तो इनके लिए माशाअल्लाह ये बड़े साइज़ में भी मदनी अतियात बॉक्स की जो है वो तरकीब ये बनाई जाती है, और अल्लाह की रहमत से इसमें भी एक अच्छा ताउन इस्लाम में करते हैं। लेकिन ख़ासकर हमारे आपकी जानिब से अगर ये थोड़ी तवज्जो हमारे ऐसे दुकानदार हजरात कि जो मार्केट में जिनकी अपनी अच्छी सोर्स होती है, ताल्लुकात होते हैं, तो बाबा ये जो मदनी अतियात बॉक्स लगाए जाते हैं तो ज़ाहिर है इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे उन इस्लामी भाइयों का होता है जिनके अच्छे ताल्लुकात हों, और बाज़ औक़ात जो कारकर्दगी हम जमा करते हैं तो माशाल्लाह हमारे मियाँ वाली की तरफ से एक हमारे इस्लामी भाई हैं जिन्होंने इसी तरह का एक मदनी एहतियात बॉक्स लगाया है,
اور ماشاءاللہ ان کی ایک بھرپور تحریک رہتی ہے روزانہ کی بنیاد پر ماشاءاللہ، اور وہ ماشاءاللہ ایک اچھا مطلب سب کو دکانداروں کو اپنے گاہکوں کو اور خود ذاتی طور پر بھی اس کا جو ہے وہ سلسلہ کرتے ہیں. تو کچھ آپ کی طرف سے بھی اگر کچھ ہدف مل جائے کہ خواجہ صاحب کا یہ مبارک مہینہ ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے ہی اگر یہ باکسز رکھیں اور اس کی ترکیب بنائیں. سبحان اللہ. چھٹی شریف کا ہے پیارا پیارا مبارک سلسلہ. تو ذہن نصیب عام اسلامی بھائی بھی مجلس کے ذریعے 6 باکس رکھوانے کی نیت کرے اپنے جان پہچان والی دکانوں پر. اب یہ مجلس کے جو ذمہ داران ہوں گے ان کی ثوابدید پر ہوگا کہ وہ وہاں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. تو اس طرح اگر 6 کی آپ ترکیب کریں گے نا تو انشاءاللہ ہزاروں مدنی عطیات باکس لگائے جا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ بس آپ اس میں کامیاب ہو جائیں. یا اللہ جو چھٹی شریف کی نسبت سے 6 باکس رجب شریف کے مہینے کے اندر دکانداروں کے پاس لگوا لے یا کوئی ایک آدھ اپنی دکان میں بھی لگا لے، اس کی جیب کبھی بھی خالی نہ ہو. جب بس اس کی جیب بھری رہے، کسی کا محتاج نہ ہو. تیرے دربار میں تیرا ہی محتاج رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جیسے گھر میں بھی جو گھریلو صدقہ باکس لگانے کا بھی جو حکم فرمایا تھا نا، مشورہ جو دیا تھا، تو ایک بہت بڑی تعداد خاص کر اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی اس میں بڑی اچھی مطلب وہ ترکیب ہے. اور یہ بھی ایک دعوت اسلامی کے ساتھ جو ایک بڑا اچھا اس میں تعاون رہتا ہے. اور چونکہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو یہ جو مدنی عطیات ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اس میں اسلامی بہنیں بھی دعا میں شامل ہیں انشاءاللہ. یہ بھی تو لگوا سکتی ہیں. ماموں کی دکان ہے، ماموں کو فون کیا اور مدنی ضد کی نہیں آپ کو لگانا ہے، پھر محرم کے ذریعے ترکیب بنوا لی. اپنی خود ذاتی ان کی دکانیں ہیں، کئی دکانیں ہوتی ہیں بعضوں کی، تو وہ اپنے گھر میں بھائی کو، بچوں کے ابو کو، جوان بیٹے کو، جو بھی اس ترکیب میں ہے، تو ان سے ان کو سمجھا بجھا کر انفرادی کوشش کر کے یہ بھی مدنی عطیات باکس لگوا سکتی ہیں. پڑوسی کی دکان ہے تو پڑوسن کا ذہن بنائے اور پڑوسن اپنے بچوں کے ابو کا ذہن بنائے. جو بھی مدنی عطیات باکس پڑوسیوں کو بھی لگوائے جا سکتے ہیں. کرنے والے بنے نہ تو رستے ہزار ہیں. جائز طریقے پر یہ ترکیبیں کرنی ہے. ڈائریکٹ نامحرموں کو نہیں سمجھانا ہے، محارم کے ذریعے ترکیب بنانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے پاپا ایک بڑا خوبصورت منظر مجھے کسی نے پکچر بھیجی تھی کہ ہماری مجلس تاجران برائے گوشت وہ کورنگی سے لگتا ہے کہ ایک مدنی قافلہ بنا کر یہ ماشاءاللہ آج ہمارے ہاں جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں. صبح بدھ ہے تو یہ گوشت کی چھٹی کا دن ہے. ہاں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ان چھٹی کے دنوں میں گوشت فروشوں کو لانا یعنی کہ سہل آسان ہوتا ہے. ان کو جذبہ تو ان کو بھی ہوتا ہے، یہ بھی مسلمان ہوتے ہیں اور ظاہر دین سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کو کوئی بس ترغیب دلانے والا ہوتا ہے. یہ بھی آئیں گے، نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں، ان میں بھی نمازی ہوتے ہیں، ان میں بھی روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. یہ بینر بھی ان کا مجلس تاجران برائے گوشت، ماشاءاللہ مرحبا. اب یہ کہ آج تو ان کو بدھ مل گئی، شب بدھ. ہفتے کا کیا کریں؟ مدنی مذاکرہ ہفتے کو ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو ہوتا ہے. اب یہ ان کو صبح سویرے کام پہ لگنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بیچارے آ نہیں پاتے. لیکن جن کے لیے سب کے لیے ایسا نہیں ہوتا، بیٹا سنبھال رہا ہوتا ہے، کسی کا باپ سنبھال رہا ہوتا ہے، کسی کا بھائی سنبھال رہا ہوتا ہے، تو آپس میں سمجھوتا کر کے باری باری اجتماع میں مدنی مذاکروں میں اس طرح آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ یار میں آج مدنی مذاکرے میں جاؤں گا تو 2 گھنٹے لیٹ آؤں گا، تم جلدی چلے جانا اور دکان سنبھال لینا.
پھر آئندہ تم چلے جانا، میں جلدی آ جاؤں گا، میں سنبھال لوں گا. اس طرح بھی آپس کی تقسیم ہو سکتی ہے. کرنے والے بنیں گے نا تو راستے ہزار، اور کرنا ہی نہیں ہے تو بہانے ہزار. اللہ آپ کو برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت کی نیت سے یہ دعا کریں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا رجب میں فرمایا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں ایصال کی، ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان ثواب عطا فرما کر یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی رمضان، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً جو 23, 24, 25 مارچ 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار، رجب شریف کا مہینہ تو نے عطا کیا، تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ پروردگار، ہمیں عبادت کا بیج بونے کی سعادت عنایت فرما، خوب عبادت کریں، عبادت میں دل تو لگا دے، ہم نمازیں پڑھیں، سجدوں کی لذتیں تو عنایت کر دے۔ الہ العالمین ہمیں نیکیوں پر استقامت دے، گناہوں سے نجات دے، اے اللہ نیکیوں اور نیکوں سے محبت دے، الہ العالمین بدیوں اور برائیوں سے نفرت دے، الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی بقدر کفایت عطا فرما، الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما، یا اللہ جن کے جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جن کے قرضے پھنسے ہوئے ان کو ان کے حقوق مل جائیں، پروردگار جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں بیچارے ان سے نکل آئیں، یا اللہ جو مظلوم قیدی جیل میں بھرے ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب ہو جائے، پروردگار عالم جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں ان کے گھر امن کے گہوارے بن جائیں، بے اولادیاں دور ہوں، الہ العالمین ہمیں صرف اپنے در کا محتاج رکھ، بندوں کی محتاجگی سے بچا، الہ العالمین ہم سب کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور غرد و سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ